کون سے ہیں وہ گریٹ ایٹریبیوٹ جس کا واسطہ دے جو نام ہم پکار کر اللہ سے دعا کریں گے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وہ دو ایٹریبیوٹس کا حوالہ اللہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے دعا ریجیکٹ نہیں. تفسیر ابن کثیر میں حدیث. وہ دو ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ الحی القیوم. سورہ البقرہ ورس 255 آیت الکرسی جسے کہتے ہیں موسٹ پاورفل ورس آف دا قرآن. اللہ کا روب دار تعارف اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. And then same in Surah Al Imran in the first few verses, and then in Surah Taha Al-Hayyul Qayyum is also mentioned. So اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری توجہ اس طرف دلائی کہ یہ دو ایٹریبیوٹس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کیا. Why these two attributes are so? Scholars نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا. They said that all of the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being Hayy. What is mean by Al-Hayy? الحی means زندہ ہو جا، یعنی کہ اللہ حیات ہے، اللہ سورس آف آل لائف ہے. ہر چیز ایٹم سے لے کر ایٹم سے بھی چھوٹی چیز مائکرو آرگنزمز ایوری تھنگ دیٹ یو کین سی الیکٹرانز کوارکس سب ایٹامک پارٹیکلز up to the biggest of creation, biggest of things, black holes, galaxies, one of the biggest black hole in our, in the whole universe, whatever there exists, whatever big there exists, everything has come into life because of this, because of Allah subhanahu wa ta'ala. So all the attributes that describe the essence of Allah subhanahu wa ta'ala, they all come from his being al-hayy. And all of the sifat al-fi'liyah, صفات الفعلیہ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس دیٹ ڈسکرائب دی ایکشن آف اللہ سبحانہ. ایک ہے صفات الذاتیہ، یعنی کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو صفات ہے وہ اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کے الحی ہونے کی وجہ سے ہے. اور صفات الفعلیہ وہ ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ایکشنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، دے کم فرام دا ایٹریبیوٹ القیوم دیٹ از ایور سسٹین. القیوم ان سمپل ورڈز میں قائم رہنے والا، یعنی کہ اللہ زندہ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم بھی ہے. میں آپ کو بڑی آسان سی ایگزامپل کہ آپ لوگ کوئی بھی کچھ دیر بعد آپ لوگ تھک جائیں، آپ لوگ کا ڈیسیژن میکنگ کا ایک کوٹا ہے. آپ لوگوں کو نیند چاہیے، ہم سب کو نیند چاہیے، ہیومن بینگز کو ریسٹ چاہیے، سلیپ چاہیے. ہیومن بینگز کا مائنڈ تھک جاتا ہے. ہیومن بینگز جو ہے وہ ہر وقت سسٹین نہیں کر سکتے، انہیں بریک چاہیے، پھر ان کو محنت کرنی ہے، پھر ان کو بریک چاہیے، پھر دس سائیکل ول گو آن ریپیٹنگ. اینڈ ہیومن بینگز گیٹ اولڈ ڈونٹ دے. جوانی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جوان انسان بہت سی انرجی سے کام کر سکتا ہے. جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ انرجی نہیں رہتی، وہ سسٹینیبلٹی نہیں رہتی. سو لک ایٹ دا کریٹر. اللہ از انفائنائٹ اینڈ ایوری تھنگ فائنائٹ کیم انٹو بینگ بیکاز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آل لائف از ڈیرائیوڈ فرام ہم. دس از واٹ از مینٹ بائی الحی. سو وی ہیو ٹو تھنک کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، who is infinite، اور جو القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، جو سسٹین ہے، جس نے پوری کائنات کو سسٹین کیا ہوا ہے، جس کو اونگ کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. how can we possibly neglect such a being? How can we not raise our hands and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, the one true God? We talked about کہ اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے. So and Prophet ﷺ told us that before Allah there was nothing, first there was Allah, everything came after him, and he is al-hayy al-qayyum. Next, what did Allah subhanahu wa ta'ala do? Allah subhanahu wa ta'ala created the earth, and earth is a great creation of Almighty, and Allah subhanahu wa ta'ala created it independent of anyone's help, independent of anything. He created it out of his hands. Let me in fact tell you a beautiful hadith. Allah's messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said that Allah created 4 things from his own hand, and rest of the creation is because of kun. یہ جو kun کا ایک کلمہ ہے، kun فیکون، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں. So اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے when Allah was exist and there was nothing else, Allah created his throne, Allah created the earth, and then the angels holding the earth, obviously وہ تو بعد کی کریشن. اور عرش کے بعد اللہ نے پین بنایا. پین کی ابھی ہم بات کریں گے، پین کیا ہے. How big is the earth and what is the earth?
Arsh basically is the root, all the, everything it comes under Arsh. ہر چیز اللہ کی ساری کریشن یہ عرش کے نیچے آتی ہے. یعنی کین یو بلیو اٹ کہ عرش کا سائز جو ہے وہ, اف یو وانٹ ٹو نو عرش کا سائز کیا ہے, اور یہ جو 7 ہیونز کی بات ہے کہ 7 ہیونز کا کیا سائز ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے ان کی شان کو لائق ہے. اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیوریٹ دعا تھی کہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اب دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے, دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے, اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے, اور ہر فیلڈ میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے, اس کے لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے دین کا, اور اس سے پہلے جس طرح کی لائف گزاری ہے ہم نے, اوبیسلی ابھی شروع سے تو دین میں نہیں تھے, تو ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں جن چیزوں میں آج کل یوتھ انوالوڈ ہے, وہ ساری چیزوں سے ہم گزر چکے ہیں. اس کے بعد دین کا مطالعہ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ریلیجن ہی وہ اصل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتا ہے, ہر فیلڈ میں, ایک فیلڈ میں نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت سکسیسفل بزنس مین, اب یہ جتنے بھی ٹرینرز ہوتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر, سائیکالوجسٹ, ٹرینرز, اسٹیون کووی کا آپ نے نام سنا ہوگا, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, 7 ہیبٹس آف ہائیلی سکسیسفل پیپل, ان کی ایک بک ہے, بہت زبردست بک. لیکن اسپیسیفکلی وہ بک ایکچولی ہے بزنس مین کے لیے, انٹرپرینئرز کے لیے, کہ آپ اپنے بزنس میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ اپنی انکم کو 10 گنا کیسے بڑھا سکتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ایک اچھا بزنس مین ایک اچھا باپ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک بہت اچھا بزنس مین جو بہت پیسے کما رہا ہے وہ اچھا شوہر بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا بیٹا بھی ہے؟ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہو, لیکن ضروری نہیں. اسی طرح ایک انسان بہت اچھا شوہر ہے, بہت اچھا باپ ہے, بہت اچھا بیٹا ہے, لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ بھی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا امپلائی ہے, بہت اچھا بزنس مین ہے؟ یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. تو سائیکالوجسٹ جو بات کرتے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو ایک طرف کا سکسیس بتاتے ہیں کہ آپ دنیا میں کیسے آگے جا سکتے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں, آپ اچھے انٹرپرینر کیسے بن سکتے ہیں. لیکن دین جو ہے یہ آپ کی فیملی لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے, آپ کی جاب میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے, آپ کے بزنس جو بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بھی سکسیسفل بناتا ہے, اور آپ کی میرٹل لائف میں بھی آپ کو سکسیسفل بناتا ہے. اسی لیے یہ پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے دین. اب کیا ہے وہ کوالٹیز جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بناتی ہیں؟ اصل میں بہت سی کوالٹیز ہیں. قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو شاید ایسی 100 کوالٹیز نکل آئیں, بٹ میں نے جو 5 کوالٹیز خود سے اخذ کی ہیں, یہ میری اپنی ریسرچ ہے الحمدللہ, اور کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں, بٹ یہ جو 5 کوالٹیز میں نے نکالی ہیں یہ میری اپنی ریسرچ ہے قرآن کا مطالعہ کر کے. اور ان میں سے 2 جو کوالٹیز ہیں وہ میں نے کمیونیکیشن سکلز پہ ایکسٹریکٹ کی ہیں. کمیونیکیشن سکلز سے مراد ہے کہ ہمارا بات کرنے کا طریقہ, الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ریلیشن شپس کو, جاب کو. بلکہ سائیکالوجسٹ کی میں آپ کو ریسرچ بتاتا ہوں کہ آج کل سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کسی بھی جاب میں کامیاب ہونے کے لیے یا کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے 70% آپ کی کمیونیکیشن سکلز میٹر کرتے ہیں. 70%, 70% آپ کی کمیونیکیشن ہے, اور صرف 30% آپ کی ڈگری اور ٹیکنیکل سکلز ہیں. آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز ڈگری نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہے, اس کے انٹرپرسنل سکلز کیسے ہیں, اس کی انالیٹیکل ایبلٹی کیسی ہے, یہ پرابلم سالور ہے یا یہ گیو اپ کرنے والا بندہ ہے. یہ ساری چیزیں ان کا تعلق ہے زبان سے. اسی لیے قرآن نے زبان پہ بہت زیادہ فوکس کیا, کمیونیکیشن کی بہت بات کی ہے قرآن نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن ہمارے سامنے ایک پرفیکٹ ضابطۂ حیات ہے. باقی 3 کوالٹیز جو میں نے ڈالی ہیں اس میں وہ ہے ہمارے انٹرپرسنل سکلز, پرسنالٹی سے متعلق. اسٹیبل پرسنالٹی, کہ کیا ہے اسٹیبل پرسنالٹی, کیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے انسان کی. یہ 5 کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو انسان انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ میرٹل لائف ہو, ہماری ازدواجی زندگی ہو, چاہے وہ فیملی لائف ہو, چاہے وہ امپلائی ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر ان 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومیں گے. تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس, اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, بس بہت تیزی سے جا رہی ہے. اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے, چیخنے لگ جائیں گے, یہ کیا ہو گیا, موت آنے لگی ہے, موت آنے لگی ہے. اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے,
وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں. یہ بس آپ کی زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اسٹیون کووی جیسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں دو طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے, اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے, یہ اس وجہ سے آیا ہے, اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا مجھے, جیسے یوسف علیہ السلام, ان کا کیا قصور تھا؟ بچے تھے, انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے, مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی, لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے, یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے, یہ اللہ کا امتحان ہے. قرآن جو ہمیں, اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی, آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے, بڑی اسموتھلی جا رہی تھی, اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا؟ جب بریک فیل ہو گئی کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے, جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا, ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو, سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے, یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو, اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طہ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو, کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے, اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد, ہدایت. تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے. ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں. اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا, مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, مجھے تو بہت غصہ آتا ہے, میری نیچر ہی ایسی ہے. اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر, تو پھر قصوروار آپ ہیں, اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصور. کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم, وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو اوپر لا سکتے ہیں. اس لیے کوشش, ہر چیز کے لیے کوشش. پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ, کہ زندگی کیا ہے جی, کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں, اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا. اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم. مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے, پرفیکٹ ہیپینس ہے, وہ ایک دھوکے میں. پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں, وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے, وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی, جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں, تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں. غم بھی آئیں گے, خوشی بھی آئے گی, اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے, ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you, ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what? with hunger, بھوک سے, پیاس سے, اور جان سے, اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا, کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں, ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں, تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا بڑا پسند ہے جی, کہ اچھی اچھی باتیں ہوں ہمارے ساتھ, خوشیاں آئیں ہمیں, تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں, تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے. تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے, زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی, لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے, وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے, زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے, زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے. یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. زندگی میں خوش کیسے رہا جاتا ہے, کیسے. جو لوگ ابھی نئے ہیں ان کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا ایک مستری تھا, ٹائلیں لگ رہی تھی گھر میں صحن میں, تو دسمبر کا مہینہ تھا, سخت سردی تھی, لیکن ایک دن دھوپ نکلی. اسی دن اس مستری نے چھٹی کر لی, ویسے وہ ریگولر تھا. تو اس کے وہ گھر پہنچ گئے, اس کو بڑا ڈانٹا جا کے, تو وہ بڑا گھبرایا, کہتا اندر آئے, تشریف رکھیں, چائے پلائی. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے 1.5-2 سال کا, وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے, گر رہا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر چلتا ہے, اور بڑی شرارتیں کر رہا ہے.
تو کہتے ہیں میں بھی بڑا محظوظ ہوا اس بچے کو دیکھ کے, بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا. تو پھر وہ اس نے مجھے بتایا کہ اشفاق صاحب سچ یہ ہے, میں نے چھٹی ماری, جان کے ماری مانتا ہوں, بات یہ ہے, کوئی بہانہ نہیں کروں گا کہ بیمار تھا, یہ بات یہ ہے, جب میں صبح اٹھا موسم بڑا اچھا تھا, دھوپ نکلی ہوئی تھی, دسمبر کا مہینہ ہے, پھر میرا بچہ پہلی بار چلنا شروع ہوا, اکلوتا بچہ ہے اللہ نے دیا. میں نے جب دیکھا یہ واک کر رہا ہے, میں نے بیگم سے کہا کہ کیا مومنٹ ہے, اس کو انجوائے کرتے ہیں, چلو کوئی بات نہیں, کام ہوتا رہتا, چھٹی مار لیتے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میرا ایک دم غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کیونکہ وہ ہیبیچول لائر نہیں تھا, بس ایک دن چھٹی ماری, کوئی نہیں خیر. کہتے اس نے مجھے سکھا دیا کہ بس زندگی یہی ہے, زندگی آپ کو موقع دے گی خوش رہنے کا, اللہ آپ کو موقع دے گا خوش رہنے کا, اب یہ آپ کا قصور ہے وہ موقع آپ مس کر دیں. ٹھیک ہے, بڑے مواقع آئیں گے زندگی میں خوش رہنے کے. یقین کریں اگر بندا صرف کھانا سوچ کر کھائے نا, ایک اچھا کھانا, کبھی آپ فروٹ چاٹ کھائیں, میٹھے میٹھے پھل, کتنا مزہ آتا ہے. آپ اللہ کا شکر کر کے کھائیں, اللہ آپ نے مجھے ٹیسٹ بڈز دیے ہیں, آپ نے مجھے, اللہ تعالیٰ میری صحت اچھی رکھی. کچھ لوگ ہیں فروٹ کھا ہی نہیں سکتے, اللہ معاف کرے, آپ کبھی یہ کینسر پیشنٹ سے جا کر ملیں, تھروٹ کینسر کسی کو کھا ہی نہیں سکتا, کچھ نالی لگی ہوئی ہے, نالی سے ہر چیز جاتی ہے. خوش رہنے کے 100 مواقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, لیکن دماغ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسی چیز پہ فوکس نہیں, برا کیا ہے, برا کیا ہے, برا کیا ہے. اس پر بھی اشفاق احمد ایک قصہ سناتے ہیں نا کہ میرا, اب وہ ایسے لوگ نا آبزرو بہت کرتے تھے, ظاہر ہے وہ اپنے قصے سناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شاید اپنے پوتے کو گود میں ایک دن اٹھایا ہوا تھا, تو کھڑکی کے باہر بارش ہو رہی تھی, میں اسے دکھا رہا تھا بیٹا بارش ہو رہی ہے, بادلوں کو دیکھو, موسم دیکھو کتنا پیارا ہے, گراس کو دیکھو, یہ وہ. تو وہ کہتے کہ اس کی نظر کھڑکی کے کونے پہ لگی ہوئی. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, ایک ہی کونے کی طرف تم نے نظر جمائی ہوئی ہے. تو کہتے اس سے پوچھا دادا ابو یہ کیا ہے, کونے پہ کیا لگا. اب بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے. کہتے جب میں نے کونے پہ دیکھا تو ایک مرا ہوا مچھر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ میری تو نظر بھی نہیں پڑی اس مرے ہوئے مچھر پہ, تو بچے نے مرا ہوا مچھر ہی ڈھونڈ لیا. اینی وے, کہتے مجھے وہاں سے ایک لیسن ملا کہ ہم زندگی اسی طرح گزارتے ہیں کہ باہر بہت کچھ ہے دیکھنے کو, بارش, موسم اچھا, بادل, گرینری, لیکن وہ مرا ہوا مچھر جو ہے نا ہماری جان نہیں چھوڑ, لیکن وہ رہے گا بھی, یاد رکھیں وہ رہے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک اور واقعہ, واقعات سے بات سمجھ آتی اس لیے سنا رہا ہوں, لاسٹ کلاس میں شاید سنایا تھا, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک بچہ تھا وہ خوش نہیں رہتا تھا, اب واقعہ شاید من گڑت ہے لیکن بڑی زبردست مثال ہے اس میں. اس کے باپ نے اسے ایک عالم کے پاس بھیجا, ایک مربی تھے ان کے, کہ بیٹا یہ تمہیں سکھائیں گے خوش کیسے رہنا. وہ ان کے پاس گیا, بڑے امیر آدمی تھے, بڑے رئیس تھے, اللہ نے ان کا بڑا کچھ دیا تھا, ان کا گھر بہت بڑا تھا. انہوں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کوئی لیکچر نہیں دوں گا, ایک ایکٹیویٹی سے خوش رہنا سکھاؤں گا, انشاءاللہ تمہیں خوش رہنا آ جائے گا. ایکٹیویٹی یہ ہے, تمہارے منہ میں چمچ ڈالوں, اس میں آئل ڈالوں گا, وہ آئل نہیں گرنا چاہیے, تم نے پوری ٹیک کیئر کرنی ہے کہ اس چمچ میں سے آئل کا ایک قطرہ بھی نہ گرے, اور یہ ٹیک کیئر کرتے ہوئے میرے گھر کا ٹور کرنا ہے, ساری چیزیں دیکھ کر آنی ہے, جاؤ دیکھ کر آؤ, جتنا ٹائم لینا ہے لے لو. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد آیا, اس کا منہ بنا ہوا, بہت زیادہ وہ غصے میں تھا. تو انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ میرا پارک دیکھا تم نے, بڑا خوبصورت گارڈن بنایا ہے میں نے. وہ کہتا کہاں سے دیکھتا, میں تو آئل گرنے کی فکر جو ہے نا وہ کر رہا تھا, میں پارک کہاں سے دیکھ. اچھا پرندے نہیں دیکھے تم نے, میری لائبریری نہیں دیکھی, فانوس نہیں دیکھا, وغیرہ وغیرہ. وہ بڑا غصے ہو گیا, کہتا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ نے یہ جو مجھے ایک ٹاسک دیا تھا, اتنا یہ عجیب ٹاسک تھا کہ میری ساری توجہ آئل نہ گرنے میں تھی. وہ مسکرائے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب پھر جاؤ, آئل گرنے کی فکر اتنی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ریلیکس رہو, اب جا کر آبزرو کرو. اب وہ گیا, آدھے گھنٹے میں آ گیا, ساری چیزیں دیکھ آیا, بڑا خوش, چہرہ کھل اٹھا. کہتے کہ بتاؤ کیا کیا دیکھا. اس نے ایکسائٹڈ ہو کے بتایا میں نے یہ بھی دیکھا, یہ بھی دیکھا. کہتے کیوں؟ کہتا کیونکہ اس بار مجھے آئل گرنے کی اتنی فکر نہیں تھی. انہوں نے کہا بس یہی خوشی ہے, چمچ منہ میں رہے گی, چمچ نہیں نکل سکتے, چمچ پرابلمز ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, وہ منہ میں رہے گی. اور آئل جو ہے نا وہ ہے کہ پرابلمز پہ توجہ کتنی دینی ہے. دیکھو اب یہ تمہارا ڈیسیجن ہے کہ نعمتوں پہ زیادہ توجہ دینی ہے, پرابلم فوکس رہو گے تو بس یہ اسی طرح جس طرح تمہارا منہ بنا ہوا تھا پھر یہی معاملہ تمہارا رہے گا. اگر تم قسم کھا لو گے پرابلمز کو ہی دیکھنا ہے, پھر پرابلمز ہے. اگر تم کچھ اگنور کر کے نعمتوں پہ نظر ڈالنا شروع کرو گے, وہی گرین کیپ والی مثال ہے کہ اگر آپ فلرش ہونا چاہیں گے تو ہو جائیں گے. اگر آپ پازیٹیو چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو خوشی ہوگی. لیکن پازیٹیو رہنا سے اس طرح نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کہوں پازیٹیو رہیں اور آپ پازیٹیو ہو جائیں, میں آپ کو کہوں خوش رہا کرو اور آپ خوش ہو جائیں, ایسے نہیں ہوتا.
پریکٹس کرنی پڑتی ہے. وہ ہیلیوٹروپک افیکٹ ہے کہ اس کو فیل کرنا پڑتا ہے. وہ چند ایک طریقے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب یہ سوال کوئی کر سکتا ہے کہ خوش کیسے رہا جائے. جیسے میں آپ کو یار خوش رہا کرو, آپ کہیں گے کہ علی بھائی ایسے تو نہیں خوش رہا جاتا ہے, کسی پہ خوش رہو اور وہ خوش رہے. اس کے میں آپ کو 4 طریقے, سائنٹیفک طریقے, ریسرچ بیسڈ طریقے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, جو سائیکالوجسٹ کا. نمبر 1, بائی ریمبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دا پازیٹیو ایموشن. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع یاد کریں بیٹھ کر, اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ کو پتا نا تزکیہ میں کنسیپٹ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرو چیزوں کو, ٹھیک ہے. بیٹھ جائیں, بیٹھ کر کوئی ایسا مومنٹ, آپ نے کبھی نوٹ کیا فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پرانی تصویریں دیکھتے ہیں, پرانی البم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ خوشی واپس آ جاتی ہے اور آپ کا موڈ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ وہ موقع جب آپ خوش تھے اس کو یاد کیا جائے, اس سے ایک دم موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے اور شکر گزاری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے I can remember the first time I got a job. میں کتنا خوش تھا اور اس سے میرے اندر شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا. اس دن اللہ نے کیسے کیسے مجھے خوشخبریاں سنائی وغیرہ وغیرہ. تو پہلا طریقہ ہے کہ اس ٹائم کو یاد کرنا جس ٹائم آپ خوش تھے, اس سے وہ چیز واپس آئے گی, وہ چیز بلڈ ہوگی, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے, سائنس بیسڈ ہے. بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. آپ ویسا ایکٹ کریں جیسا اس ایموشن سے ریلیٹڈ وہ فیلنگ ہے. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے ہیں. جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے 32 مسل بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مسکرانا چاہیے, ہنسنا چاہیے. تھوڑا سا پاگل پن لگے گا لیکن یقین کریں اٹ ورکس, اٹ ورکس. سجدہ شکر کر لیں. سجدہ شکر کتنی اچھی ایکٹیویٹی, بلکہ جب کوئی پرابلم چل رہی تب کریں, تب اللہ کو زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ میرے پاس تب بھی آ رہا ہے جب یہ کسی پرابلم سے گزرا ہے, نہ کہ صرف تب آتا ہے جب اس کا موڈ اچھا ہے, خوش ہے. تو وہ حرکات کرنا, وہ چیزیں کرنا جو ان ایموشنز کو بلڈ کرے, ٹھیک ہے. جیسے دیر از اے ریزن یہ گورے جاتے ہیں نائٹ کلب میں, جمپیں مارتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کچھ دیر کے لیے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے لیکن دیر پا موڈ بوسٹ شاید نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا شرابیں پیئیں, جمپیں ماریں, اللہ معاف کرے, لیکن فرینڈس کے پاس بیٹھنا جا کے, سمجھ لیں, سپورٹس سسٹم لینا, پیرنٹس کے پاس بیٹھنا, اچھی باتیں کرنا, کوئی فنی چیز دیکھنا, اٹ ورکس, اٹ ورکس, ٹھیک ہے. تیسری چیز, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز. ایسی سچویشنز ڈھونڈنا جو پازیٹیو ہے, ان سچویشنز کا حصہ بننا. فار ایگزامپل جب آپ کسی آرگنائزیشن میں والنٹیئر کام کرتے ہیں, آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے, پھر آپ علاقوں میں جاتے ہیں, گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, بچوں کو کچھ گفٹ دیتے ہیں, جیسے والنٹیئر کرتے ہیں نا ہم آرگنائزیشن, اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے, انسپریشن بلڈ ہوتی ہے, سیرینٹی بلڈ ہوتی ہے, جوائے. کسی کی مدد کر کے جو جوائے ملتا ہے وہ ویسے نہیں ملتا, یقین کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص چیز رکھی ہوئی ہے. میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ایک بات سکھا دی, انہوں نے کہا جس مسئلے سے آپ گزرے نا اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے لیے دعا کیا. اگر آپ کسی ہیلتھ کے مسئلے سے گزرے, سب کے لیے دعا کیا. اے اللہ جتنے لوگ ڈپریس ہیں سب کو شفا عطا ہو, اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آپ اچھا بھی فیل کریں گے اور وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے سیم دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور اس پہ آمین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی وہ سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جس سے کیا بلڈ ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشن. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے, بیٹھے بیٹھے پازیٹیو ایموشنز نہیں بلڈ ہوں گے. جیسے ایک سچویشن ہے, آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو زندگی میں بڑا خوش ہیں. دیکھیں آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو زندگی سے ویسی تنگ ہیں, جون ایلیا کو سنتے ہیں, تو پھر آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں گے جو خود بھی قوالی سن رہے ہیں اور ساتھ میں سٹا لگایا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ آپ بھی ڈپریس ہو کے وہاں سے اٹھیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں, جو پرابلمز کے باوجود مسکرا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں, ماشاءاللہ دیکھو they are all right, they are doing good. یہ اس سے پازیٹیو ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ. اگر آپ کمرے میں بند ہو جائیں گے, اپنا ایک زون بنا لیں گے, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا طریقہ کیا ہے, ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو مسلط کرنا, اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا جس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ بڑا خوبصورت ہے, بائی بینگ مور مائنڈفل آف یور فیلنگس. مائنڈفل کیا ہوتا ہے, پریزنٹ ہونا. دیکھیں آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایبسنٹ ہے, ایبسنٹ ہونا. ہم ایبسنٹ ہیں. آپ خود بتائیں, آپ پارک میں واک کرتے ہیں,
آپ کو یاد ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ نے سنی ہو پارک میں واک کرتے 100% چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں, 100% بٹر فلائی بھی وہاں اڑی ہوتی ہے, 100% وہاں کوئی نہ کوئی نیچر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نیچر کی آواز سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یاد ہو, اچھی بات ہے, یاد ہے تو یو آر مائنڈ فل. یہ ہے مائنڈ فل ہونا, پریزنٹ ہونا اس موقع پہ, ٹھیک ہے. جیسے وہ جو مستری تھا وہ پریزنٹ تھا, اس نے دیکھا میرا بچہ واک کر رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, لیٹس انجوائے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے, آج کل یہ حالات ہیں, آج کل وہ حالات ہیں, دھوپ بھی نکلی ہے تو بھاڑ میں جائے, بھائی پیٹرول مہنگا ہو گیا, دھوپ سے میرا کیا تعلق ہے, یہ تو نہیں کہا اس نے. اگر یہ کہتا تو ڈپریس ہو جاتا. بھائی جو زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے, آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں, آپ ٹیسٹ برڈز ہیں, آپ کھانا کھا سکتے ہیں, آپ اچھی چائے پی سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے, اس مومنٹ کو انجوائے کریں, سمجھ رہے؟ تو یہ مائنڈ فل ہوتا ہے. دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے. آپ کو پتا ہے کہ ایک فرینچ بہت بڑی شیف ہے, اس کا ویسے ہی کلپ میری نظروں سے گزرا, الگوریدمز میں کہیں آ گیا اتفاقاً. اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ فرینچ کھانا دنیا کا ون آف دا بیسٹ کھانا ہے. اس نے کہا ایسا ہی ہے, لیکن آپ لوگ موٹے کیوں نہیں؟ فرینچ آپ نے دیکھا پتلے دبلے ہوتے ہیں, کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر پتلے دبلے, بطور قوم پتلے دبلے ہیں, ٹھیک ہے. ویٹ انڈیکس پہ فرینچ بہت نیچے آتے ہیں, یعنی صحت کے انڈیکس میں بہت ہائی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا ویٹ کیوں نہیں بڑھتا, آپ کے کھانے مزے کے بھی ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, آپ تو بیکری آئٹمز بہت بناتے ہیں, آپ کے بیکری آئٹمز بڑے مشہور ہیں. تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا, بڑا انٹرسٹنگ. اس نے کہا کیونکہ ہم مائنڈ فل ہو کے کھاتے ہیں. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ ایک ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں, پیٹ جلدی بھر جاتا ہے, دل جلدی بھر جاتا ہے, پیٹ جلدی بھر جاتا ہے. جب آپ مائنڈ لیس ہو کے کھاتے ہیں, کھائی جاتے ہیں, ٹھوسی جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا کھایا کیا ہے, اور اتنا زیادہ کھانا اندر, جس کو ہم وہ کہتے ہیں بنج ایٹنگ. بنج ایٹنگ آپ کو پتا ہے آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ, ہم سب کرتے ہیں. سٹریس جب ہوتے ہیں, جیسے کنگ فو پانڈا میں پانڈا تھا, کھائی جاتا تھا, بنج ایٹنگ, ٹھیک ہے. تو خیر آتے ہیں ایسے مواقع آتے ہیں, کبھی کبھی کھانا کھانا چاہیے اللہ کی نعمتوں میں سے, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی زیادہ بھی کھا لیں کوئی بات نہیں. لیکن اس کا آنسر بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھاتے ہیں, ہم ایک ایک لقمہ فیل کر کے کھاتے ہیں, تو وہ لقمہ ہمیں فائدہ بھی دیتا ہے, اس کی نیوٹریشن بھی ملتی ہے ہمیں, اور پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے. تو خیر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. تو چوتھا طریقہ, مائنڈ فل ہو جائیں اپنی ایموشنز اور فیلنگز کے بارے میں. یقین کریں آپ کے ارد گرد بڑے مواقع ہیں پازیٹیو رہنے کے, شکر کرنے کے, ہیپی رہنے کے. ان مواقعوں پہ نظر رکھا کریں, ٹھیک ہے. جیسے مچھلی جب پانی میں ہوتی ہے, اسے پانی کی اہمیت نہیں پتا, اسے پانی نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. جیسے ہی پانی سے باہر نکلتی ہے پھر اسے پتا لگتا ہے پانی ہے کیا. اس سے پہلے نبی نے فرمایا 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے 5 چیزیں آئیں. کیا کیا؟ جوانی کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے بڑھاپا ہے. صحت کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے بیماری آئے. مال کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے فقر آ جائے. اور کیا فرمایا؟ وقت کا فائدہ اٹھا لو, اس سے پہلے کہ وقت ہی نہ ملے تھے. تو کتنی نعمتیں. آپ کے پاس صحت ہے, الحمدللہ فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس وقت ہے, فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس مال ہے, فائدہ اٹھائیں. اچھی چیزیں کھائیں, دوستوں کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے نا. ایسے مواقعوں میں انوالو ہوں. یہ 4 طریقے میں ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا طریقہ کیا تھا؟ اس موقع کو یاد کریں جس موقع پہ آپ کو خوشی ملی ہو, اس کو ری لیو کریں. ری لیونگ دا مومنٹ کہتے ہیں نا. اکثر کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے اگر ان میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں. کپلز کو یہ تھیراپی بتائی جاتی ہے کہ شروع کے مواقع یاد کریں, ٹھیک ہے. جب آپ ہنی مون پہ گئے ہوں گے, جب آپ لوگ کے اچھے مواقع تھے, جب آپ لوگ ایک دوسرے سے اس طرح بات نہیں کرتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں, ان کو تھوڑا یاد کریں. وہ کیا مواقع تھے, ایسا کیا تھا, اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوں گے. اکثر آپ کو پتا ہے کہ بچپن کا کوئی بسکٹ آپ کو پسند ہو, وہ کھانے سے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے, بچپن کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. بچپن کو کوئی چاکلیٹ پسند تھی, وہ کھائیں تو وہ ایک دم موڈ بوسٹ ہوتا ہے. کوئی پرفیوم کے ساتھ کبھی کبھی آپ کی کوئی گڈ میموری ہوتی ہے نا, کبھی آپ نے کہیں ٹریول کیا ہو, وہ پرفیوم بہت آپ نے لگایا ہو. جیسے مجھے یاد ہے حج پہ جب ہم گئے تھے, اور ابھی بھی جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو بخور, ایک خاص بخور وہ لگاتے ہیں سعودی سے, تو وہ اکثر میرے فیملی والے گھر میں چلاتے ہیں, تو میری وہ میموری تازہ ہو جاتی ہے حج کی, عمرہ کی, اور میں پازیٹیو فیل کرتا ہوں. میرے اندر اسپرچل انرجی آ جاتی ہے صرف اس خوشبو کی وجہ سے. یہ ہے وہ پہلا طریقہ کہ لٹرلی ایک خوشبو آپ کو اپلفٹ کر سکتی. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا آسان ہے خوش رہنا. اگر بندہ رہنا چاہے, اگر اس نے قسم کھا لی میں نے خوش نہیں رہنا, پھر اس کا کوئی علاج نہیں, پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ, بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. ایکٹ کرنا ویسے, ٹھیک ہے. جیسے میں نے گوروں مثال دی, جمپے مارتے ہیں, وہ ہم نے نہیں کرنا, لیکن سجدہ شکر کر سکتے.
ٹھیک ہے, ہیپی فیل کر سکتے ہیں, اسمائل لا سکتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر چہرہ کر کے اللہ کو شکر کر سکتے ہیں اسمائل کر کے. کیا خیال ہے؟ جتنا مرضی روئنڈ ہو آپ کی لائف, جتنا مرضی پرابلم چل رہے ہو, ایک بار اوپر چہرہ کر کے اسمائل کر کے اللہ کو کہہ دیں اللہ تعالیٰ آپ کا بڑا کرم ہے. آپ دیکھیں آپ کو کیا پازیٹیو ایموشنز ملیں گے, یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے. تیسرا کیا تھا؟ بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشن, ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جن سے پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوتے ہیں, اور اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی. ٹھیک ہے. والنٹیئر ورک وہ ایک سچویشن ہے, گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا, پازیٹیو لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا, ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو مشکلات کے باوجود چل رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کیا کہتے ہیں, صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے ہم فرشتے بن گئے, جیسے آپ کی کمپنی سے جدا ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم منافق بن گئے. کمپنی کا اتنا اثر ہے, کمپنی کنٹیجیس ہوتی ہے, اتنا اثر ہے کمپنی کا. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ پیاری باتیں کرتے تھے, کچھ ان کا موڈ بوسٹ کرتے تھے. اللہ کے نبی لیکچر تو نہیں دیتے تھے, اللہ کے نبی گھریلو باتیں کرتے تھے, ان سے باتیں پوچھتے تھے, بچوں کا کیا نام ہے, بچوں کی کیسی صحت ہے, اپنے بچے لاؤ, بچوں کو پیار کرتے تھے. وہ ایک موڈ بوسٹ ہو جاتا تھا. آپ سمجھ رہے, یہ وہ سچویشنز ہوتی ہیں جس سے انسان جینا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو ایموشنز اس کے بلڈ ہو جاتے ہیں. اگر گھر میں کوئی نہیں آپ ایسے بنے. رومی کا ایک کوٹ مجھے بہت پسند ہے, مولانا رومی کا. ٹھیک ہے. مولانا رومی کا ایک کوٹ ہے, if you see darkness all around you, if you see darkness all around you, اگر تمہیں ہر طرف اندھیرا نظر آئے, look again, you may be the light, دوبارہ دیکھو لائٹ تم ہو. یہی ہے نا, اور دوسری ریزن تو نہیں ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی ڈارکنیس میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ لائٹ آپ ہے. سمجھ رہے, اس بات کو سمجھ لیں, بہت امپورٹنٹ بات ہے. آپ ہی سلوشن ہے. اگر آپ ایک ڈارک سچویشن میں اور ہر جگہ ڈارکنیس ہے تو آپ ہی سلوشن ہے, کوئی اور سلوشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے. کچھ لوگ کو سمجھ میں نہیں لگتی کہ ڈارکنیس ہے, رائٹ, وہ لوگ بیچارے ڈارکنیس میں. لیکن اگر آپ کو سمجھ لگ رہی ہے ڈارکنیس ہے, آپ کو سمجھ لگ رہی ہے کچھ کرنا چاہیے, یو آر دا سلوشن. اللہ نے آپ کو پیدا اس لیے کیا کہ تو کرے گا. تو گھر میں قبرستان کا سا ماحول ہے, کوئی موڈ بوسٹ نہیں کرتا, آپ کریں, یو آر دا سلوشن. ٹھیک ہے. گھر میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کرتا, آپ کریں, بی دا ون. چینج آتی ہے اس سے جو کرتا ہے, اس سے گڈنس کی چین نکلتی ہے. کوئی بات نہیں, شاید ریزلٹ آئے, شاید ریزلٹ نہ آئے, اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. چلیں اپنے لیے کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 میں نے آپ کو سچویشن چیزیں بتائی ہیں جس سے پریکٹیکلی خوش رہا جا سکتا ہے, پازیٹیو ایموشن بلڈ کیے جا سکتے ہیں. اوکے. اب آخری چند باتیں دیکھیں آج کی کلاس میں. ایک تو میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ وائی ٹیک کیئر آف یور تھاٹس, اپنے خیالات کا خیال کیوں رکھنا چاہیے. ایک تو ہے کہ صحت اچھی رہے گی, اس لیے میں آپ کو اس سے بھی نیکسٹ لیول جو ہے نا وہ ایک آج بات بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق ہیں, ان حقوق کو پورا کرو. تمہارے جسم کے تمہارے اوپر حقوق. آپ کو پتا ہے جب انسان سو کر اٹھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام جوائنٹس, انسان کی باڈی میں کتنے جوائنٹس ہیں؟ 360. اس کے 360 جوائنٹس اس کی زبان کے آگے التجا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آج ہم سب تیرے رحم و کرم ہیں, خدا کے لیے خیال کریں. آپ کو پتا ہے صحیح حدیث, زبان کا خیال اس لیے رکھنا ہے تاکہ باڈی محفوظ, اور یہ عبادت ہے, اپنا خیال رکھنا عبادت ہے. میں آپ کو نیکسٹ لیول کانسیپٹ دے رہا ہوں, نہیں رکھیں گے تو کل کو اس پہ پوچھ ہوگی آپ. ٹھیک ہے. میں آپ کو چلیں اس سے بھی اوپر کا کانسیپٹ دیتا ہوں. آپ کا جسم کس کی ملکیت ہے؟ آپ کی, آپ کے ماں باپ کی, یا کس کی؟ تو پھر اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. آپ اللہ کی ملکیت کو اتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہیں. اللہ کی ملکیت ہے نا, یا تو دماغ آپ کی ملکیت ہے تو بتا دیں, پھر تو جتنا مرضی ٹارچر کریں. ٹھیک ہے. آئی فون میری ملکیت ہے, میں اس کو گراؤں, توڑوں, جو مرضی کروں, آن کروں, آف کروں, مجھ سے کوئی پوچھ سکتا؟ میں نہیں پوچھ سکتا. آئی فون میری ملکیت ہے. لیکن اگر آئی فون کوئی آپ کو اللہ کی ملکیت ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر آئی فون آپ کے والد نے آپ کو دیا ہوا ہے, والدہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں گے. لیپ ٹاپ اگر میں آپ کو دوں, یہ لیپ ٹاپ میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن گفٹ نہیں ہے, کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ذمہ داری ہے, رسپانسبلٹی ہے, ایک ٹائم تک تمہارے پاس یہ لیپ ٹاپ ہے. اگر آپ اس کو توڑ دیں گے تو آپ کو گلٹ نہیں ہوگی کہ یار میں نے ان کا سر کا لیپ ٹاپ توڑ دیا. تو جسم آپ کی ملکیت ہے. جسم کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. دماغ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی ملکیت. تو اللہ نے آپ کو یہ جسم ذمہ داری سے دیا, ایک ذمہ داری دی ہے. ایسے تو نہیں دے دیا کہ یہ لے جسم, یہ لے عقل, یہ لے آنکھیں اور جا جو مرضی کرتا ہے, ایسے تو نہیں دیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی, سورہ قیامہ اللہ کہتے ہیں
کیا انسان سمجھتا ہے اسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے چھوڑ دیا, نگلیکٹڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا ہے جسم, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے, آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے اللہ. اب خدا نہ خواستہ کوئی نشہ کرتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے اس سے سوال نہیں ہوگا؟ اتنا خوبصورت تمہیں جسم دیا, اتنی تمہیں عقل دی, کیوں کیا تم نے؟ کیوں اللہ کی ملکیت کا خیال تم نے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کانسیپٹ آپ کو پورا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتا ہے کہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اپنے تھاٹس کا آپ نے کیوں خیال رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دماغ, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس پہ رحم نہیں آ رہا, یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سوال کرنا ہے. اور نبی نے فرما دیا کہ تمہارے جسم کے تمہارے پر حقوق ہیں, تم سے سوال ہوگا باقاعدہ ان حقوق کو پورا کرنے کا, ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کسی کی چیز کا خیال رکھتے ہیں, اسی طرح جسم بھی کسی کا ہے, آپ کی جان بھی کسی کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا نفس بھی کسی کا ہے, آپ کی عقل, آپ کا دماغ بھی کسی کا ہے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. سوسائڈ کیوں حرام ہے؟ سوسائڈ جو کرتا ہے کیوں جہنم کی سزا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا, اس نے اس جان کو مار دیا جو کس کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ایسے مارو, اللہ نے اجازت نہیں دی اس کو ٹارچر کرو, ٹھیک ہے. اللہ نے کہا اس کو خوش رکھو, اللہ نے کہا کھاؤ پیو, انجوائے کرو, پلیجرز لو لائف کے, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھو اور مجھ سے دعا کرو. پورا میکنزم, پورا فریم ورک اللہ نے بتا دیا کہ اس کا خیال رکھنا کیسے. یا تو فریم ورک نہ بتایا تو ہم شکایت کر سکتے تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا خیال کیسے رکھنا ہے, لیکن اللہ نے تو پورا دیکھے فریم ورک جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز کہ ہم نے اس کا خیال اس لیے رکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف اٹ. دیکھیں گورے, میں آپ کو ان کی ایک چیز بتاتا ہوں, ان میں ہیلتھ کا بڑا ٹرینڈ ہے. آپ دیکھیں وہ جم کرتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہے ہم نے اپنی باڈی کی ٹیک کیئر کرنی ہے, ٹھیک ہے. وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, انہیں پتہ ہے کون سا کھانا اوائڈ کرنا ہے, کون سا کھانا, یہ شعور ہے ان میں. اچھی بات ہے, اس قوم میں یہ شعور موجود ہے, وہ اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ مسلم بہت کیئر لیس ہے اپنی ہیلتھ کے بارے میں. ہم نہ کھانا دیکھتے کھاتے ہیں کہ یہ کھانا کیا ہے, اس میں تیل کتنا ہے, اس کا نقصان کتنا ہے, وغیرہ وغیرہ. نہ ہم اتنی موومنٹ کرتے ہیں, نہ اتنی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بہت برا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صحت اگر اچھی نہ ہو. حضرت عمر صلی اللہ عنہ, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بڑی مفلسانہ چال چل رہا تھا. تو حضرت عمر نے اس کو ڈنڈے سے مارا کہ سیدھا ہو کے چل, مطلب پرائڈ کی چال چلو. واٹس رانگ ود یو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا, انسان بنایا, واٹس رانگ ود یور باڈی لینگویج؟ کیا ہو گیا, تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ جیسے 22 سال کا بچہ آج کہے کہ جی میں نے زندگی جی لی, بس اب مرنے کا انتظار. 14 سال کا بچہ اگر یہ جملہ کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ 15 سال کا بچہ یہ جملہ کہے, بھئی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ 22 سال میں کیا دیکھ لیا ایسا تم نے کہ تم قبر کا انتظار کر, ٹھیک ہے. انسان کو اپنے آپ کو بوسٹ رکھنا چاہیے. زندگی میں مشکلات آئیں گی. حضرت شفا بنت عبداللہ ایک صحابیہ تھی, بڑی دبنگ صحابیہ تھی. حضرت عمر کی وفات کے بعد کا واقعہ. وہ مارکیٹ میں میجسٹریٹ تھی, حضرت عمر نے غالباً ان کی ذمہ داری لگائی تھی. انہوں نے ایک بار مارکیٹ میں ایک گروپ آف ینگ پیپل ان کو دیکھا. انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایک صحابی تھے یا کسی شخص نے جواب دیا کہ یہ بڑے عبادت گزار نوجوان ہیں, یہ زاہدین ہیں, اور وہ مفلسانہ چال چل رہے تھے. انہیں بہت غصہ چڑھا. انہوں نے کہا کہ اگر تم عمر کو دیکھ لیتے, نوجوانوں کو مخاطب کر کے, اگر تم عمر خطاب کو دیکھ لیتے, بڑھاپے میں اس کی چال دیکھ لیتے, وہ آگے بھاگتا تھا, لوگ اس کو فالو کرتے تھے. عمر الخطاب یعنی ان کی چال ایسی تھی, ٹھیک ہے. اور اگر تم ان کی آواز کو دیکھ لیتے, جب وہ بولتا تھا پوری دنیا سنتی تھی, پورا زمانہ سنتا تھا ان کی آواز کو, ٹھیک ہے. جب وہ مارتا تھا پتہ لگتا تھا, جب عمر ہٹ کرتا تھا پتہ لگتا تھا کسی مرد نے ہٹ کیا ہے, اور عمر تم سے زیادہ عبادت گزار تھا. انہوں نے ڈانٹ لگائی ان نوجوانوں کو, ٹھیک ہے. یہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ مفلسانہ چال چلنا اور مر جانا, نیگیٹو باتیں کرنا, مایوسانہ باتیں کرنا کہ بس ختم ہو گیا, میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, زندگی نے جو ہے نا ہمیں یہ دکھ دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ پسند ہی نہیں فرمایا ہمارے دین, ٹھیک ہے. اس لیے وی ہیو ٹو کم بیک ٹو آور لیگیسی. جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش رہنے کے مواقع دیے ہیں, انشاءاللہ اس پر ہماری زیادہ جو ہے نا وہ نظر ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کا آپ ان سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون, یہ لوگ فاسق. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنے کی پنشمنٹ یہی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو. اس سے بڑی پنشمنٹ اور کیا ہوگی, ٹھیک ہے, کہ اللہ آپ کو نماز سے ہی دور کر دے, اللہ آپ کو اپنی ملاقات سے دور کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کو فارگیٹ کر جائے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا آپ بھی بھلا دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی آپ غافل ہو جائیں. تو یہ ہمیں سوچنی چاہیے باتیں. بہرحال
When salah is the least of your concern, then what is your most important concern? कितना जबरदस्त कोट है। हसन अल बसरी हैरान होते हैं कि फिर आप कर क्या रहे हैं, फिर आपका जीने का फायदा क्या है, फिर आपका जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो सब कुछ वेस्ट है। As much as you fix your salah, your life will be fixed. यही है मौजू हमारा। जितना नमाज को फिक्स करते जाएंगे आपकी जिंदगी फिक्स हो जाएगी, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, आज इंशाल्लाह हम साबित भी करेंगे। डिड यू नॉट नो दैट सलाह वाज इक्वेटेड विद सक्सेस? क्या तुम्हें नहीं पता कि नमाज जो है वो सक्सेस के साथ इक्वेट की है, फलाह के साथ। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। तो हाउ कैन यू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर सक्सेस व्हेन यू आर नॉट रिस्पोंडिंग टू हिज राइट अपॉन यू? अभी देखें, कल ही मैंने एक रिफ्लेक्शन शेयर की सोशल मीडिया पे कि हमारे बड़े सवालात होते हैं कि मेरी फलानी दुआ नहीं कबूल हो रही, मेरी जिंदगी में ये मसला है, या अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज क्यों नहीं दी, या मेरी जॉब क्यों नहीं लगी, मैं बहुत अरसे से एक दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते? देखिए, ये तो एक साइड की, दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, वन साइड ऑफ द कॉइन, कि अल्लाह मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा कुछ। ये कौन सोचेगा कि मैं अल्लाह के लिए क्या कर। नाउज बिल्लाह, हम ये समझते हैं हमारा बर्थ राइट है हमारी दुआ कबूल होना। अल्लाह इज बाउंड टू एक्सेप्ट आवर दुआस। अल्लाह गॉड है, हम गॉड नहीं है। नाउज बिल्लाह, अल्लाह कैन क्वेश्चन अस, वी कैन नॉट क्वेश्चन अल्लाह। हम अल्लाह को क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल की आपने। वो हमें जरूर क्वेश्चन करेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तुमने मेरे राइट्स क्यों नहीं जो है वो पूरे किए। अल्लाह क्वेश्चन करेगा, हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमें सोचना है कि हम अगर हमारी दुआज नहीं कबूल हो रही, इस तरफ कौन तवज्जो करेगा कि हम अल्लाह ताला के अहकामात भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे। डिसोबीडियंस हम अल्लाह की करते हैं, ठीक है, और बहुत धड़ल्ले से करते हैं। कहना हम अल्लाह का नहीं मानते, अपनी लाइफ को हम अल्लाह के रूल्स के मुताबिक नहीं गुजारते, तो फिर उसके बाद हम ये सोचें कि हमारी दुआएं नहीं कबूल होती या हमारी लाइफ में अप डाउन क्यों चल रहा है, तो फिर जाहिर है कसूरवार हम है। ठीक है, तो यही बात अल हसन अल बसरी जो है वो यहाँ पे हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे अल्लाह को सक्सेस के हवाले से, तो फिर आप सक्सेस मांग क्यों रहे हैं अल्लाह से, फिर सक्सेस तो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दैट इज द पॉइंट। ओके, ओवर थिंकिंग आज के दौर का बहुत बड़ा मसला है और इस पे मैं आपको कुछ जबरदस्त रिसर्चेस बताता हूँ। देखिए, हमारे ब्रेन का एक पूरा रीजन है जो डिफाइन किया गया है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं उसे, और उसमें डिफरेंट दिमाग के हिस्से हैं, उनको मिलाकर वो एरिया उन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है उसे। ओवर थिंकिंग के लिए वो वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल, वो एरिया जब हम कुछ भी नहीं कर रहे एक्टिव होता है। जब मैं बैठा हुआ सोच रहा हूं कुछ या सोच नहीं भी रहा तो वो एक्टिव हो जाता है वो एरिया। ठीक है, मैं आपको एमआरआई स्कैन दिखाता हूं। ये देखिए डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, इसको एमआरआई स्कैन से देखा गया। ये जो ब्लू एरियाज आपको नजर आ रहे हैं ये मिलकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहलाते हैं। ठीक है, ये ब्लू एरियाज देखें एक्टिव हो गए जब यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, एक्टिव कलर इज द ऑरेंज कलर, तो दिस बिकम्स एक्टिव, सुपर एक्टिव, और व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग रिसर्चेस बताता हूं ओवर थिंकिंग के हवाले से। ये पहली रिसर्च है 2011 की, ब्रूअर एट ऑल का मतलब होता है एंड हिज टीम, ब्रूअर एंड अदर्स लैटिन वर्ड है। उसने और उसकी टीम ने एक रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च क्या है कि उन्होंने कुछ लोगों का एक ग्रुप लिया और उन ग्रुप्स को दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। ग्रुप ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को 8 वीक्स मेडिटेशन कराई। कौन सी मेडिटेशन कराई? योगा या साइलेंस प्रैक्टिस कराई, या कहा बस मोमबत्ती को देखो और खामोश रहो, या वॉक करो, ठीक है, या सेल फोन का यूज छोड़ो, सेल फोन का बहुत कम यूज उनको कराया और पैसे दिए कि 8 वीक्स आपने ये हमारी बात माननी है, करना है। ठीक है, 8 वीक्स का मतलब है 2 महीने। 2 महीने उन्हें मेडिटेशन कराई डेली। दूसरे ग्रुप को नहीं कराई, दूसरे ग्रुप को कहा फ्री है, फ्री टू डू वट एवर यू वांट। 8 वीक्स बाद दोनों ग्रुप्स के एमआरआई स्कैन किए। ग्रुप ए जो मेडिटेशन ग्रुप था उसका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत कंट्रोल्ड था, बहुत कम एक्टिव था। ग्रुप बी जिन्होंने मेडिटेशन नहीं की थी उनका बहुत एक्टिव था। तो इस रिसर्च ने यह साबित किया कि मेडिटेशन ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो ओवर थिंकिंग के ज्यादा, जाहिर है उनको ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। पहली रिसर्च, और ये सारा ग्राफ्स के मुताबिक हमें नजर आ रहा है मेडिटेशन वाला ग्रुप। और देखिए कितने लेस एक्टिव है मेडिटेशन वाले ग्रुप के। आप देखें डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑलमोस्ट गायब हो गया, यानी कि उनको ओवर थिंकिंग इतनी नहीं हो रही। फ्रेडरिक्सन और उसकी टीम 2008 की रिसर्च है। इनकी रिसर्च क्या है? 8 वीक्स मेडिटेशन करवाई। ये जो मेडिटेशन वाला ग्रुप है ये सॉलिड लाइन है, और जो डॉटेड लाइन है ये कंट्रोल ग्रुप है जिनको नहीं कराई या कभी कभी कराई, कभी कराई कभी नहीं कराई। क्या देखा? वीक 8 बाद
دیکھیں پازیٹیو ایموشن، وائی ایکسس پہ پازیٹیو ایموشن. پازیٹیو ایموشن کیا ہوتے ہیں؟ جوائے، ہیپینس، آپٹمزم، ہوپ، ٹھیک ہے، کریج. یہ پازیٹیو ایموشنز ہیں کہ بندہ گریٹیٹیوڈ کتنا پازیٹیو ایموشن ہے. شکر گزاری، منہ پہ شکر گزاری ہر وقت. 8 ویک بعد جو میڈیٹیشن والا گروپ تھا اس کے پازیٹیو ایموشنز کہاں گئے ہوئے ہیں؟ بہت اوپر، اسپیشلی 7th ویک میں. ٹھیک ہے. اور جو نان میڈیٹیشن والا گروپ ہے اس کے 8 ویک بعد کہاں آئے ہوئے؟ بہت ڈاؤن. اب یہ کیسے فائنڈ آؤٹ انہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں 8 ویکس بعد جب انہوں نے میڈیٹیشن والے گروپ سے سوال کیا ہوگا ہاؤ از یور لائف،